آج کی محفل میں کیا گیا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں اور رخصت بھی دی ہے، کن کن لوگوں کو روزہ رکھنے کی رعایت اور روزہ چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے، ان کی وضاحت فرما دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہاں کوئی استثناء نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ انسان کے مزاج سے واقف ہے، اس کی طبیعت سے آشنا ہے، لہٰذا اس نے پھر کچھ رعایتیں دے دیں۔ اور رعایتیں یہ ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر پر ہے تو اسے ان دنوں کے روزے چھوڑنے کی اجازت ہے جتنے دنوں وہ بیمار رہا یا جتنے دنوں وہ سفر پر رہا۔ بیماری اور سفر یہ دو رعایتیں ہیں، اس میں اور بھی چند چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بیماری میں ایک وہ خاتون جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اگر اس کے دودھ پلانے سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے، دودھ کم آتا ہے، یا روزہ رکھنے سے وہ کمزور ہو جاتی ہے، بچے کو دودھ پورا نہیں ملتا، تو اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی ایک شخص بیمار تو نہیں ہے لیکن عمر رسیدہ ہے، اتنی عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اسے مشکل پیش آئے گی، روزہ نبھا نہیں سکتا، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اسی طرح بچہ جننے والی خاتون ہے، اگر اس کے روزہ رکھنے سے اس کے جنین کو تکلیف ہوتی ہے یا اسے خود تکلیف ہوتی ہے تو اسے بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے، اسے بھی بیماری کے حکم میں لایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد انسان کے لیے اپنے اندر کی بات بھی کو دیکھنی چاہیے۔ اگر ایک انسان ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی تکلیف میں اضافہ نہیں ہوتا تو وہ روزہ رکھ لے، اگر تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے تو چھوڑ دے۔ ایسے ہی وہ خاتون جو بچہ جننے والی ہے، اگر اس کے روزے رکھنے سے ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق اس کے بچے کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ خود پریشانی کا شکار نہیں ہوتی، تو روزہ رکھ لے تو اچھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے رعایت دے کر فرمایا ہے ان تصوموا خیر لکم، کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی والدہ اگر محسوس کرتی ہے کہ میرے دودھ پلانے سے مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی، روزہ میں نبھا سکتی ہوں، تو اسے روزہ نبھا لینا چاہیے۔ البتہ رعایت اپنی جگہ پر قائم ہے، اگر روزہ رکھنے میں یا اس کو پورا کرنے میں دقت پیش آتی ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، اور رمضان کے گزر جانے کے بعد وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ لے، خواہ وہ سردی کے موسم میں ہوں یا کسی اور موسم میں ہوں۔ لیکن اگر حالات ایسے ہیں کہ بچہ جننے کے بعد کمزور رہتی ہے، پھر اس کے دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، پھر بھی اس کے پاس ہمت نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ کفارہ ادا کر دے، خود روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی نقصان کا خدشہ ہے، کسی نوعیت کے نقصان کا خدشہ ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ ایک مسکین کا روزانہ کے کھانے کا اہتمام کر دے۔ ایسے ہی بیمار ہے، ایسی بیماری ہے جس کے طول پکڑنے کا اندیشہ نہیں، اس کو بھی چاہیے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور رمضان گزرنے کے بعد چھوڑے ہوئے روزوں کو خود رکھے۔ لیکن اگر بیماری ایسی ہے کہ جس کے بڑھنے کا خدشہ ہے،
یا شفا یابی کی امید نہیں ہے، اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی جگہ پر کسی کو روزے رکھوا دے۔ اور ایسے ہی وہ بوڑھا انسان، عمر رسیدہ شخص جو صحت مند تو ہے، بیماری نہیں ہے بظاہر کوئی بھی، لیکن بڑھاپا خود ایک بیماری ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اپنی جگہ پر کسی کو روزہ رکھوا دے، اس کے فدیہ ادا کر دے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں آج کل شوگر کا مرض بڑا عام ہے، شوگر کے مریض کو بار بار کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ رکھ نہیں سکتا، اس کا بعد میں رمضان گزرنے کے بعد بھی اس کی یہی کیفیت رہے گی، تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ دے دے۔ فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا 2 وقت کا وہ دے دے۔ اگر ایسے ممکن ہو کہ اپنے کسی ہمسائے کو، غریب کو یا کسی عزیز رشتہ دار کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، اپنے گھر بلا کر یا اس کے گھر میں پہنچا کر، تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو 2 وقت کے کھانے کا جو خرچ آتا ہے وہ ادا کر دے، اسے پھر دوبارہ روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ میری بیٹیاں اور بہنیں جو ایام کے دنوں میں آ جاتی ہیں، انہیں بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ صحت مند ہیں، رمضان گزر جانے کے بعد ان میں طاقت ہے کہ وہ روزے رکھیں، تو انہیں خود روزے رکھنے چاہیے۔ لیکن اگر بیماری ایسی ہے یا وہ استحاضہ کی بیماری ہے جس کے صحت یاب ہونے کا امکان نہیں ہوتا، اس صورت میں وہ کمزوری کی بنا پر اگر روزے نہیں رکھ سکتی تو وہ فدیہ دے کر اپنے روزوں کا کفارہ ادا کر سکتی ہے۔ ایسے ہی رمضان کے دنوں میں ایک میری بیٹی، میری بہن کوئی روزہ رکھ رہی ہے، اس کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو جس وقت ایام شروع ہو جائیں روزہ اسی وقت فاسد ہو جاتا ہے، خواہ وہ صبح کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، سورج غروب ہونے کے قریب ہو، اگر ایام شروع ہو جائیں اس دن کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس پر گناہ کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کا یہ اختیاری فعل نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ قیاس آرائی کرتے ہیں کہ آخری وقت میں اگر شام کے وقت ایام شروع ہو جائیں تو وہ روزہ شمار کر لیا جائے، لیکن یہ غلط ہے۔ جو ہی ایام شروع ہوئے وہ روزہ جو رکھا ہوا ہے وہ فاسد ہو جائے گا، اس کی جگہ پر اور جتنے دن اور اس نے روزے نہیں رکھنے، شریعت کی طرف سے جو اجازت ہے اتنے وہ رمضان گزرنے کے بعد آئندہ رمضان سے پہلے پورے کر لے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دین میں بڑی آسانیاں ہیں، مگر ہم نے ان آسانیوں سے ناجائز فائدے بھی اٹھائے۔ جائز فائدہ اٹھانا تو درست ہے، مگر ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ کچھ ایسی بیٹیاں ہوتی ہیں جن کے ایام ختم نہیں ہوتے، ان کے لیے شریعت نے بڑی آسانی پیدا کی ہے کہ وہ ایام جن میں خون کا رنگ سرخی مائل ہو ان میں روزے چھوڑ دے، جن میں سرخی رنگ مائل نہ ہو، زردی مائل خون آتا ہو، جسے استحاضہ کہتے ہیں، وہ ایک بیماری ہے، ان دنوں کے روزے وہ رکھ سکتی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کے احکام کو شریعت کی منشا کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔